الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ تعدد ازواج زیر بحث ہے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یتیموں کی بہبود کے لیے لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ ان کی ماؤں کے ساتھ نکاح کر لیں، تو اس میں دو پابندیاں اس رواج پر عائد کر دیں۔ ایک پابندی یہ تھی کہ اس مقصد کے لیے، اس اعلیٰ دینی مقصد کے لیے، یعنی یتیموں کی بہبود، ان کے حقوق کی نگہداشت، اس اعلیٰ دینی مقصد کے لیے بھی 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کی جائیں گی۔ اور دوسرے یہ کہ عدل کی شرط ہر حال میں ملحوظ ہوگی۔ اگر کوئی شخص عدل نہیں کر سکتا، انصاف نہیں کر سکتا، تو پھر اسے یہ نیکی بھی نہیں کرنی چاہیے، یعنی ایک نیکی کا کام، خیر کا کام، لوگوں کے لیے محبت اور مودت کے اظہار کا کام، لیکن اس میں بھی قرآن مجید نے پابند کر دیا کہ اگر عدل نہیں، انصاف کرنا ممکن نہیں، تو پھر ایک ہی بیوی رہے گی۔ کوئی شخص اگر عدل کر سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے، تو اس کو آگے بڑھ کر معاشرے کی یہ خدمت کرنی چاہیے۔ یعنی یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تعدد ازواج کا کوئی قانون بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ تعدد ازواج کا جو رواج پہلے سے موجود تھا، اس سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی گئی تھی، ایک اچھے مقصد کے لیے، ایک نیک مقصد کے لیے۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ یتیموں کی بہبود، ان کے حقوق کی نگہداشت، ان کے اموال و املاک کی حفاظت۔ اس میں بھی یہ پابندی عائد کر دی گئی۔ جب یہ پابندی عائد کی گئی تو اب ظاہر ہے کہ یہ پابندی سب مسلمانوں کے لیے تھی، لیکن قرآن مجید ہم کو سورہ احزاب میں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان دونوں پابندیوں سے مستثنیٰ قرار دے دیا۔ یہ استثناء کیوں ہوا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا معاملہ ایک اہم معاملے کی حیثیت سے موضوع بحث بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس کو بھی یہاں سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیں، کس لیے کیں، کس مقصد سے کیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی قانون آپ کے لیے نازل کیا، اس کی نوعیت کیا تھی؟ وہ کیوں نازل کیا گیا؟ یہ استثناء جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ آپ کو کیوں دیا گیا؟ یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید میں صرف آپ کو کچھ استثناء دیے گئے ہیں، آپ پر کچھ زائد ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ ہمارے لیے 5 نمازیں فرض تھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 6 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ یعنی دونوں جانب معاملات ہوئے ہیں، دونوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو میں اس وقت اپنا ایک مضمون آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ میں نے اپنی کتاب مقامات کے لیے لکھا ہے، اور اس میں اسی مسئلے کو موضوع بحث بنایا ہے۔ میں نے لکھا ہے، انسان کی تخلیق جس فطرت پر ہوئی ہے، اس کی روح سے خاندان کا ادارہ اپنی اصلی خوبیوں کے ساتھ ایک ہی مرد و عورت میں رشتہ نکاح سے قائم ہوتا ہے۔ یہ اصول کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے، میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ انسان کی حیثیت سے، اور اس میں انسان کی حیثیت سے کہ الفاظ قابل توجہ ہیں، انسان کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں یہی چیز ملحوظ رکھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت بشری ہے، اور ایک دوسری حیثیت خدا کے رسول کی ہے، وہ ایک غیر معمولی چیز ہے۔ تو بشری حیثیت میں، انسان کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں یہی چیز ملحوظ رکھی۔ کیا چیز؟ یعنی ایک ہی بیوی ہونی چاہیے، اور ایک ہی بیوی سے اچھا گھر بنتا ہے، اور ایک بیوی کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح کا خیال نہیں کیا۔ یعنی جو طریقہ، جو قاعدہ فطرت انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، آپ کی زندگی بھی اسی کا بہترین نمونہ تھی۔ چنانچہ 25 برس کی عمر میں آپ نے پہلی شادی سیدہ خدیجہ سے کی۔ یہ معلوم ہے، یہ خاتون اگرچہ بچوں والی تھی، یعنی یہ بھی کوئی کنواری خاتون نہیں تھی۔ یہ خاتون اگرچہ بچوں والی تھیں، اور ان کے 2 شوہر اس سے پہلے انتقال کر چکے تھے، 2 شوہر اس سے پہلے انتقال کر چکے تھے،
لیکن اپنی پاکیزگی طینت کے باعث طاہرہ کی صفت سے موصوف تھیں، یعنی سیرت اور کردار ہے جس کو آپ نے پیش نظر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شباب کا سارا زمانہ انہی کی رفاقت میں گزارا، یعنی جس زمانے میں انسان کے اندر کچھ خواہشیں ہو سکتی ہیں اس نوعیت کی، وہ پورا زمانہ آپ نے 25 سال کی عمر میں شادی کی، انتخاب ایک بیوہ خاتون کا کیا، بیوہ خاتون بھی وہ جس کے بچے بھی تھے اور جو 2 شوہروں سے اس سے پہلے شادی کر چکی تھی، لیکن اپنی پاکیزگی طینت کے باعث طاہرہ کی صفت سے موصوف تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شباب کا سارا زمانہ انہی کی رفاقت میں گزارا۔ یہ شادی کم و بیش 25 برس تک قائم رہی، یعنی 25 برس کی عمر میں شادی کی، 25 برس تک قائم رہی، 50 سال کی عمر تک، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اور گھر بار کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے آپ تنہا رہ گئے۔ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ ایک صحابیہ خولہ نے آپ کو توجہ دلائی کہ سیدہ خدیجہ کی رفاقت سے محرومی کے بعد آپ کی ضرورت ہے کہ آپ شادی کر لیں۔ جیسے عام طور پر دیہات میں، گاؤں میں یا کسی خاندان میں عورتیں توجہ دلا دیتی ہیں، تو ایسے ہی انہوں نے آپ کو توجہ دلائی۔ یہ بھی بیان کرنا اس سے مقصود ہے کہ سیدہ کی وفات ہو گئی تو ایسا نہیں ہے کہ اگلے ہی دن آپ کسی عورت کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، بلکہ ایک خاتون نے آپ کو متوجہ کیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کانی اراک قد دخلت کا خلا لفقت خدیجہ افلا اخطب علیک۔ اللہ کے رسول، میں دیکھتی ہوں کہ خدیجہ کی رفاقت سے محرومی کے بعد آپ گویا محتاج سے ہو کر رہ گئے ہیں، میں آپ کی طرف سے کسی کو نکاح کا پیغام نہ دوں؟ یعنی یہ اس نے پوچھا۔ آپ نے پوچھا کیا کوئی رشتہ ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ چاہیں تو کنواری بھی ہے اور شوہر دیدہ بھی۔ آپ نے پوچھا کنواری کون ہے؟ اس نے کہا آپ کے عزیز ترین دوست کی بیٹی عائشہ۔ اور شوہر دیدہ؟ اس نے کہا سودا بنت زمع، جو آپ پر ایمان لا چکی ہیں اور آپ کے دین کی پیرو ہیں۔ یعنی یہ 2 رشتے اس نے پیش کر دیے۔ آپ نے فرمایا بات کر کے دیکھ لو۔ اب ظاہر بات ہے کہ دونوں ہی سے بات کرنی ہوگی، معلوم نہیں کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا بات کر کے دیکھ لو۔ اس نے بات کی تو دونوں جگہ منظور کر لی گئی۔ یہ بات چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہی گئی تھی، اس لیے اب آپ انکار نہیں کر سکتے تھے، یعنی اس نے جا کے دونوں جگہ بات کر دی اور دونوں ہی جگہ بات منظور کر لی گئی۔ سیدہ عائشہ کے ہاں یہ بات کیسے ہوئی، یہ چونکہ یہاں موضوع بحث نہیں ہے، اس کو آپ الگ سے میرے بعض مضامین میں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے میں اس کی تفصیلات چھوڑے دیتا ہوں۔ یہ بات چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی تھی، اس لیے اب آپ انکار نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ آپ نے نکاح تو دونوں سے کر لیا، لیکن رخصتی صرف سیدہ سودا بنت زمع کی کرائی، جو بیوہ اور عمر میں آپ کے برابر تھی۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ سیرت ہے، یہ کردار ہے، یہ سوچنے کا انداز ہے کہ دونوں جگہ رشتہ منظور ہو گیا۔ ایک کنواری ہے اور ایک بیوہ ہے، بیوہ بھی 50 سال سے زیادہ کی عمر کی، یعنی کم و بیش آپ کی ہم عمر۔ تو آپ نے کیا کیا؟ دونوں جگہ رشتہ منظور ہوا تو آپ نے نکاح دونوں سے کر لیا، لیکن رخصتی صرف سیدہ سودا کی کرائی، جو بیوہ اور عمر میں آپ کے برابر تھیں اور گھر در کی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے پر پورا کر سکتی تھی۔ یعنی جس چیز کو ترجیح دی وہ یہ تھی کہ میرے بچوں کی دیکھ بھال کے معاملے میں، گھر در کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ 4 سال تک یہی ایک خاتون آپ کے گھر میں رہی، یعنی پہلے 25 سال تک ایک ہی خاتون سیدہ خدیجہ، اس کے بعد ایک دوسری بیوہ خاتون سے شادی کی سیدہ سودا، وہ 4 سال تک آپ کے گھر میں رہیں، یہاں تک کہ سیدنا صدیق کے توجہ دلانے پر، یعنی ہجرت ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، وہاں جا کے اب بیٹی کے باپ نے توجہ دلائی، یہاں تک کہ سیدنا صدیق کے توجہ دلانے پر آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں لائے، تو ساتھ ہی فیصلہ کر لیا کہ آپ سودا بنت زمع کو طلاق دے دیں گے۔ یعنی یہ دیکھیے وہی چیز ہے کہ ایک ہی بیوی رہے تو یہی مناسب ہے۔ تو عرب کے معاشرے میں چونکہ طلاق دے دینا یا طلاق ہو گئی ہے تو کوئی عورت دوسری جگہ جا کے شادی کر لے گی، یہ عام سی بات تھی، تو آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ سیدہ سودا کو طلاق دے دیں گے۔ اس پر سودا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ زن و شوق کے تعلق سے اب ان کی کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی، بوڑھی ہو چکی ہیں،
لہذا وہ اپنے حقوق عائشہ کے لیے چھوڑ دیں گی، مگر آپ انہیں طلاق نہ دیں۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ قیامت کے دن آپ ہی کی ازواج میں اٹھائی جائے، یعنی چونکہ ایمان رکھتی تھیں، اللہ کا پیغمبر مانتی تھیں، تو اس لیے انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میرے اندر چونکہ اب اس طرح کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی تو میں اپنے حقوق بھی چھوڑ دیتی ہوں، تو آپ مجھے اپنے نکاح میں رہنے دیں، میں آپ کی رفاقت میں زندگی بسر کروں گی، میری یہ خواہش ہے کہ قیامت میں آپ کی ازواج میں اٹھائی جاؤں۔ اس پر آپ نے ارادہ ترک کر دیا، لیکن اس کے نتیجے میں عملاً ایک سیدہ عائشہ ہی آپ کی بیوی رہ گئی، یعنی پہلے 25 سال بھی ایک ہی بیوی، پھر 4 سال بھی ایک ہی بیوی، اور اب وہ اپنے حقوق سے دستبردار ہو گئی اور اب سیدہ عائشہ آپ کے گھر میں آ گئی، اور یہاں پھر ایک ہی بیوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بشری میں یہی آپ کی ازواج ہے، یعنی یہی شادیاں ہیں جو آپ نے اپنی ضرورت کے تحت اپنی حیثیت بشری میں ایک انسان کی حیثیت سے کی ہیں۔ ان کے علاوہ آپ نے اپنی اس حیثیت میں کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا، اپنی اس حیثیت میں جو نکاح کیے ہیں وہ میں آگے زیر بحث لا رہا ہوں۔ ان کے علاوہ آپ نے اپنی اس حیثیت میں کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ چنانچہ جو لوگ آپ کو تعدد ازواج کا الزام دیتے ہیں اور آپ کی پاکیزہ اور مطہر زندگی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے سینے خدا کے خوف سے خالی ہیں۔ یہ میں نے پس منظر اس لیے بتایا ہے، یعنی پہلے بھی ایک بیوہ خاتون سے شادی کی، 25 سال تک تنہا وہی آپ کی رفاقت میں رہیں، اس کے بعد پھر ایک بیوہ خاتونی کا انتخاب کیا، گھر میں انہی کو لائے، اور پھر سیدنا صدیق کے کہنے پر، معاف کیجیے گا، سیدہ عائشہ کو لائے، تو ساتھ ہی ارادہ کر لیا کہ پھر سودا کو طلاق دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بشری میں یہی آپ کی ازواج ہیں۔ ان کے علاوہ آپ نے اپنی اس حیثیت میں کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ چنانچہ جو لوگ آپ کو تعدد ازواج کا الزام دیتے اور آپ کی پاکیزہ اور مطہر زندگی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے سینے خدا کے خوف سے خالی ہیں، اس لیے کہ جس ہستی کا حال یہ رہا ہو کہ 25 سال کی ابتدائی زندگی میں کوئی شخص اس کی سیرت و کردار پر حرف لانے کی جسارت نہ کر سکا، جس نے بھرپور جوانی میں شادی کی تو وہ بھی ایک ایسی خاتون سے جو بیوہ اور بچوں والی تھی، جس نے عرب کے معاشرے میں جہاں تعدد ازواج کا عام رواج تھا، کم و بیش 25 سال اسی ایک خاتون کی رفاقت میں گزار دیے اور کبھی دوسری شادی کا سوچا تک نہیں، یعنی کوئی ایسا اشارہ کنایا کبھی نہیں سامنے آیا کہ یہ احساس ہو کہ آپ کوئی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں یا کسی دوسری خاتون کی طرف التفات رکھتے ہیں۔ کم و بیش 25 سال اسی ایک خاتون کی رفاقت میں گزار دیے اور کبھی دوسری شادی کا سوچا تک نہیں۔ جس نے دوسرا نکاح کیا تو اس کے انتقال کے بعد، یعنی سیدہ خدیجہ کے انتقال کے بعد، اور وہ بھی ایک 50 سال کی بیوہ خاتون سے، جس نے دوسرا نکاح کیا تو اس کے انتقال کے بعد، اور وہ بھی ایک 50 سال کی بیوہ خاتون سے، اور جس نے پوری زندگی میں ایک ہی باکرہ خاتون سے، ایک ہی کنواری عورت سے، ایک ہی باکرہ خاتون سے شادی کی اور اس کی رخصتی کو بھی کئی برس تک مؤخر کیے رکھا، یعنی شادی کی لیکن اس کی رخصتی کو بھی کئی برس تک مؤخر کیے رکھا تاکہ بڑی عمر کی جس خاتون کو گھر در کی ذمہ داریوں کے لیے لے آیا گیا ہے اس کو عدم التفات کی شکایت نہ ہو۔ اس کے بارے میں صرف ایک بیمار ذہن کا شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ 55 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اسے اچانک شادیوں کا ہوکا ہو گیا تھا اور اپنی خواہش نفس کی تسکین کے لیے اس نے ایک کے بعد دوسری عورت سے نکاح کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہ پس منظر سمجھ لیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں شادی کا معاملہ بشری حیثیت میں کیا رہا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اپنی زندگی کے آخری 8 برسوں میں آپ نے مزید 8 خواتین سے نکاح کیا، یعنی 55 برس تک یہی صورتحال رہی۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ کیا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری 8 برسوں میں آپ نے مزید 8 خواتین سے نکاح کیا، اور اس کے لیے خصوصی قانون بھی نازل کیا گیا قرآن مجید میں۔ وہی قانون ہے
جس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ پس منظر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اپنی زندگی کے آخری 8 برسوں میں آپ نے مزید 8 خواتین سے نکاح کیا اور اس کے لیے ایک خصوصی قانون بھی نازل کیا گیا، لیکن یہ نکاح نہ بشری حیثیت میں کیے گئے، نہ اپنی خواہش سے اور نہ خواہش نفس کی تسکین کے لیے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کو جو اعتراض کرتے یہ سمجھنا چاہیے کہ جس ہستی کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں اس کا ذاتی کردار وہ ہے جس کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ شخصی طور پر جو فیصلے کیے گئے ان فیصلوں کی نوعیت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ پہلا نکاح کیسے کیا، دوسرا کیسے کیا، تیسرا کیسے کیا، اس کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ اس کے بعد 8 نکاح کیے پے در پے، کیوں کیے؟ تو ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے۔ یہ اب ایک دوسری حیثیت زیر بحث آ رہی ہے، اس کو پھر سمجھ لیجئے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اپنی زندگی کے آخری 8 برسوں میں آپ نے مزید 8 خواتین سے نکاح کیا اور اس کے لیے خصوصی قانون بھی نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن یہ نکاح نہ بشری حیثیت میں کیے گئے، یعنی انسان کی حیثیت سے، یہ نکاح عام انسان کی حیثیت سے کیے ہی نہیں گئے، نہ اپنی خواہش سے اور نہ خواہش نفس کی تسکین کے لیے، بلکہ خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے اپنی منصبی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے اور خدا کے حکم پر یا اس کے ایما سے کیے گئے تھے۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت بشری ہے، اس میں آپ نے وہی رویہ اختیار کیا جو فطرت کا تقاضا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پسند کیا ہے، اور ہمارے سامنے بھی اسی کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ اب ایک دوسری حیثیت آپ کی پیغمبر کی حیثیت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث فرمایا، اور آخری پیغمبر کے معنی کیا ہیں؟ یعنی خدا کی ہدایت اب اس کے بعد آسمان سے براہ راست نہیں آئے گی، اب قیامت تک انسانوں کو اسی ہدایت کی روشنی میں زندگی بسر کرنی ہے، اور یہ آخری پیغمبر رسالت کے منصب پہ فائز ہیں، ان کے ذریعے سے خدا کی حجت تمام کی جانی ہے، اور ان کو معرکہ حق و باطل میں اترنا ہے، ان کے ذریعے سے منکرین میں اور مومنین کے مابین اسی زمین پر فیصلہ ہونا ہے۔ یہ بہت سی چیزیں میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ پیغمبر کون ہوتا ہے، پیغمبر کی کیا منصبی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نبوت کے منصب پر فائز کرتے ہیں اور پھر نبوت کے ساتھ رسالت کا منصب بھی دیتے ہیں، ان کو اس کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے کہ وہ اس زمین کے اوپر وہی قیامت برپا کر کے دکھائیں گے جو ایک مرتبہ ساری انسانیت کے لیے برپا ہونی ہے۔ اپنی قوم کے لیے وہ گویا ایک قیامت صغریٰ کا پیغام لے کے آتے ہیں، خدا کی دینونت برپا کرتے ہیں، جزا و سزا برپا کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی درجے کا کام نہیں ہوتا، یہ ایک ایسا کام ہوتا ہے کہ جو تاریخ انسانی کے اندر غیر معمولی حیثیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجودی کے نہیں، اس کے قیامت برپا کرنے کی دلیل بنتا ہے، بلکہ اس کے پورے دین کے لیے آخری حجت بن جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ اس میں اب یہ شادیاں کیوں کی گئیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اپنی زندگی کے آخری 8 برسوں میں آپ نے مزید 8 خواتین سے نکاح کیا اور اس کے لیے ایک خصوصی قانون بھی نازل کیا گیا، لیکن یہ نکاح نہ بشری حیثیت میں کیے گئے، نہ اپنی خواہش سے اور نہ خواہش نفس کی تسکین کے لیے، بلکہ خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے اپنی منصبی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے اور خدا کے حکم پر یا اس کے ایما سے کیے گئے تھے۔ کوئی سلیم الطبع آدمی جس نے تعصبات کو الگ رکھ کر کبھی اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ بات ان نکاحوں کی تفصیلات کو دیکھنے کے بعد بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں کسی بشری خواہش کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تفصیلات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بدر اور احد کی جنگوں میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، جن کی بیواؤں اور یتیم بچوں کی نگہداشت مدینے کی چھوٹی سی ریاست میں ایک اجتماعی مسئلہ بن گئی۔ یہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، لہٰذا قرآن نے توجہ دلائی۔ یہ وہی آیت ہے جو اس سے پہلے زیر بحث رہی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ اگر تم یتیموں کے اموال و املاک کی حفاظت اور ان کے حقوق کی نگہداشت میں تنہا کوئی مسئلہ دیکھتے ہو
تو ان کی ماؤں کے ساتھ ایک ایک دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو۔ لہذا قرآن نے توجہ دلائی کہ ان یتیم بچوں کے اعزاء اور سرپرست اگر یہ اندیشہ رکھتے ہوں کہ یتیموں کے اموال و املاک اور حقوق کی نگہداشت جیسی کچھ ہونی چاہیے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور وہ تنہا اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، تو انہیں چاہیے کہ ان کی ماؤں میں سے جو ان کے لیے جائز ہوں ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ یہ بات اللہ پروردگار عالم کی طرف سے کہی گئی تھی، جس پر سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو لبیک کہنا چاہیے تھا۔ یعنی ترغیب کس نے دی؟ اللہ پروردگار عالم نے۔ معاملہ کن کا ہے؟ یتیموں کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ ان کی ماؤں کے ساتھ نکاح کر کے ان کی سرپرستی کریں۔ یہ ترغیب خدا کی طرف سے دی جائے، خدا کی حکومت زمین پر قائم ہو، خدا کا پیغمبر خدا کا یہ پیغام لوگوں کو پہنچا رہا ہو۔ یعنی ذرا اندازہ کیجئے نا کہ اگر کسی موقع پہ زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، اس میں لوگوں سے مدد کی اپیل کی جا رہی ہے، تو سب سے بڑھ کر کس کو لبیک کہنی چاہیے؟ اللہ نے ترغیب دی تو سب سے بڑھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اس پر لبیک کہنا چاہیے تھی۔ یہ بات اللہ پروردگار عالم کی طرف سے کہی گئی تھی، جس پر سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو لبیک کہنا چاہیے تھا۔ چنانچہ آپ نے کہی اور 3 بیوہ خواتین سے شادی کر لی۔ یہ 3 خواتین حفصہ بنت عمر، زینب بنت خزیمہ اور ام سلمہ بنت ابی امیہ تھی۔ یعنی 3 بیوہ خواتین سے ان کے بچوں کی پرورش اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ترغیب دی گئی تو آپ نے سب سے پہلے اس پر لبیک کہی تاکہ لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنے۔ اب یہ دیکھیے یہاں کوئی بشری خواہش نہیں ہے، یہاں تسکین نفس کا کوئی جذبہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملت کے سربراہ کے طور پر آپ نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ اگر اس وقت یتیموں کی بہبود اور ان کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے، اگر بیوہ عورتوں کو سہارا دینے کے لیے باقی لوگوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے یا باقی لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے، تو سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ نمبر 2، قرآن نے غلامی کو ختم کرنے اور معاشرے میں غلاموں کا رتبہ بڑھانے کے لیے ہدایات دیں، تو ان پر عمل کا نمونہ پیش کرنے کے لیے آپ نے اپنی پھوپھی ذات بہن سیدہ زینب بنت جہش کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ سے کرا دیا۔ یعنی ایک بڑی معاشرتی اصلاح کے لیے آپ نے یہ اقدام کیا کہ یہ غلامی کو ختم کرنے کے لیے، غلاموں کا مرتبہ بڑھانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے، انہی میں سے ایک بڑا قدم یہ اٹھایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی پھوپھی ذات بہن سیدہ زینب بنت جہش کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ سے کرا دیا۔ عرب کی معاشرت میں اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے اس وقت کے پس منظر میں یہ کوئی معمولی اقدام نہیں تھا، یہ بڑا غیر معمولی اور دور رس نتائج کا حامل اقدام تھا۔ یعنی اصل میں اس سے یہ مقصود تھا کہ غلاموں کا مرتبہ اس درجے بڑھا دیا جائے کہ وہ قریش کے ایک بڑے خاندان کی بیٹی کے ساتھ بیاہے جا سکتے ہیں۔ یہ اقدام کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر بدقسمتی سے دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا اور زید نے انہیں طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سیدہ کے لیے یہ بڑے صدمے کی بات تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ پہلے ایک خاتون کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی کیا کہ وہ ایک آزاد کردہ غلام سے شادی کر لیں، یہ معمولی درجے کے ایثار کی بات نہیں تھی۔ پھر دوسرا حادثہ یہ ہو گیا کہ اگر نباہ ہو جاتا، شادی کامیاب ہوتی تو اس کے بھی بڑے دور رس نتائج نکلتے، لیکن نباہ نہیں ہو سکا۔ مگر بدقسمتی سے دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا اور زید نے انہیں طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سیدہ کے لیے یہ بڑے صدمے کی بات تھی، اس لیے کہ پہلے ایک معاشرتی اصلاح کے لیے انہوں نے ایک آزاد کردہ غلام سے بیاہا جانا قبول کیا اور پھر مطلقہ بھی ہو گئی۔ یعنی پہلے انہوں نے یہ اصرار کیا اور اب طلاق کا داغ بھی ان پر لگ گیا۔ چنانچہ ان کی دلداری اور متمنہ کی بیوی سے نکاح کی حرمت کے جاہلی تصور کو بالکل ختم کر دینے کے لیے اب دیکھیے 2 مقاصد، ایک یہ کہ اب اس خاتون کی دلداری کے لیے بھی کوئی اقدام کرنا ہوگا جس کو
اس طرح کے غیر معمولی حالات سے سابقہ پیش آ گیا ہے۔ چنانچہ ان کی دلداری اور متبنہ کی بیوی، متبنہ یعنی وہ لڑکا جس کو مو بیلا بیٹا بنایا گیا ہو، اس کی بیوی سے نکاح کی حرمت عام طور پر عرب جاہلیت میں یہی تصور تھا کہ اگر کسی کو مو بولا بیٹا بنا لیا ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ اب نکاح کرنا ممکن نہیں رہا، یہ ناجائز ہو گیا۔ قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ حرمت بالکل بے دلیل حرمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم نہیں کیا ہے۔ اس جاہلی تصور کو بالکل ختم کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ سیدہ سے خود نکاح کر لیں، درحال ہے کہ اس وقت 4 بیویاں پہلے سے آپ کے نکاح پر تھیں۔ اس پر جو لوگ معترض ہو سکتے تھے ان کی تنبیہ کے لیے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، لہٰذا یہ اصلاح آپ ہی کو کرنی ہے، آپ کے بعد کوئی دوسرا اس کے لیے آنے والا نہیں ہے۔ سیدہ اور ان کے شوہر کے درمیان جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس میں آپ خود بھی محسوس کرتے تھے کہ یہی کرنا پڑے گا، لیکن اسے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول دی اور آپ کو توجہ دلائی کہ اللہ کے پیغمبر اپنی منصبی ذمہ داریوں کے معاملے میں لوگوں کے رد عمل کی پرواہ نہیں کرتے، لہٰذا سیدہ کے ساتھ آپ کے نکاح کا اعلان خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں کر دیا گیا۔ یہ پس منظر ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خصوصی قانون نازل ہوا ہے۔ میں نے اس مضمون میں بھی اس کو بیان کیا اور یہاں پر بھی یہی بات۔ یہاں یہ پورا پس منظر اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے اس میں اصلاً ان سارے واقعات کو بیان کرنا پیش نظر نہیں ہے، یہاں پر تو دینی احکام کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ میں نے یہاں یہ لکھا ہے، یہاں یہ بات واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کی حیثیت سے اپنی منصبی ذمہ داریوں کے بعض تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے تعدد ازواج کی ان دونوں شرائط سے مستثنیٰ کر دیا گیا تھا۔ یعنی یہاں سیاق یہ ہے کہ پہلے وہ 2 شرائط کیونکہ بیان ہو گئی تھیں تو میں نے یہ بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شرائط سے مستثنیٰ کیا تھا۔ اب استثناء کیوں دیا گیا اسی کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کے لیے یہ سارا پس منظر بتایا جا رہا ہے۔ چنانچہ معاشرے میں غلاموں کا رتبہ بڑھانے کے لیے جب آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے سیدنا زید سے کیا اور ان دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا، یہ تفصیل میں وہاں بھی بتا چکا ہوں، تو سیدہ کی دلداری اور متبنہ کی بیوی سے نکاح کی حرمت کے جاہلی تصور کو بالکل ختم کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آپ کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ سیدہ سے خود نکاح کر لیں، درحال ہے کہ اس وقت 4 بیویاں پہلے سے آپ کے نکاح میں تھیں۔ سیدہ اور ان کے شوہر کے درمیان جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس میں آپ خود بھی محسوس کرتے تھے کہ یہی کرنا پڑے گا، لیکن اسے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول دی اور آپ کو توجہ دلائی کہ اللہ کے پیغمبر اپنی منصبی ذمہ داریوں کے معاملے میں لوگوں کے رد عمل کی پرواہ نہیں کرتے، لہٰذا سیدہ کے ساتھ آپ کے نکاح کا اعلان خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں کر دیا گیا۔ یہی چیز میں وہاں بھی بیان کر چکا ہوں۔ سورہ احزاب میں یہ اعلان کہاں کیا گیا ہے اس کو ہم اگلی نشست میں سمجھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔